ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک خوشی منانے کا تصور ہے، لیکن جائز خوشی، جائز خوشی، ناجائز خوشیاں ہم نہیں مناتے۔ تو اللہ نے کہا خوشیاں مناؤ، رحمت کے آنے پر خوشیاں مناؤ۔ سورہ یونس میں یہ حکم قرآنی ثابت ہو گیا۔ حضور رحمت نہیں بلکہ رحمتوں کی رحمت، رحمتوں کی جان، رحمت للعالمین ہے حضور۔ تو لہذا حضور کی آمد پر خوشیاں منانا حکم خدا ہے۔ اب متعین کریں کہ خوشی کس قسم کی ہونی چاہیے، خوشی کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اگر میں اپنی طرف سے خوشی منانے کی تمہیں کوئی تبلیغ کروں، ترغیب دوں اپنی طرف سے، میں کہوں کہ فلاں قسم کی خوشی مناؤ، آپ نہ منائیں تو آپ کا بگڑتا کچھ نہیں، کیونکہ میرا حکم ماننا شرعاً آپ پر فرض نہیں۔ ہاں اللہ رسول کا حکم جو میں آپ کو سناؤں وہ ماننا آپ پر فرض ہے، میں اپنا حکم سناؤں تو آپ پر ماننا فرض نہیں۔ لہذا میں کہوں آپ نہ مانے بگڑتا کچھ نہیں، خدا کہہ دے آپ نہ مانے رہتا کچھ نہیں، آپ کا رہتا کچھ بھی نہیں۔ آؤ خدا سے ہی پوچھیں، یا اللہ نبی کے میلاد پر تو نے خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، یا اللہ تو ہی بتا دے، میں کہوں گا تو مولوی لڑیں گے، تو کہہ دے کہ بے شک تیرے ساتھ بھی لڑیں گے پر آخر مریں گے، تیرے پاس آئیں گے، تو ان سے جو کرنا ہے کر لینا، میری جان تو چھوٹے، تو بتا کس قسم کی خوشیاں کریں۔ تو یہ آیت قرآنی سورہ یونس نوٹ کر لو، اللہ کہتا ہے ہووا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو نا اس سے بہتر ہے کہ خرچ کر ڈالو، یہ رب کا حکم ہے۔ کیا نتیجہ نکلا اس آیت سے؟ کہ نبی کے میلاد کی خوشی میں مال خرچ کرو، یہ ہے قرآن کا حکم۔ ہووا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم بینکوں میں سمجھ آ گئی نا، جو کچھ تم لوہے کی الماریوں اور سیفوں میں بند کر کے رکھتے ہو، جو کچھ بٹوؤں میں بند کر کے سیل کر کے دل کے اوپر چپکا کے اندر کی کوٹی میں بڑے پیار سے سنبھال کے رکھتے ہو، میرے نبی کی آمد کے سلسلے میں خرچ کر دینے والا مال بہتر ہے اس مال سے جو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کھل کے مال خرچ کرو نبی کی آمد پر۔ کیا کرو؟ مال خرچ کرنے کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ صدقہ دو، خوشی کے وقت صدقہ دو، شکرانے کے طور پر صدقہ دو، غریبوں کی مدد کرو، کیونکہ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے والا آیا ہے، غریبوں کا حامی آیا ہے۔ تم غریبوں کو مبارک دو، تمہارا پرسان حال آ گیا۔ مال خرچ کرو، صدقہ دو، خیرات دو، مال خرچ کرو جائز طریقے سے، لوگوں کی دعوتیں کرو جتنی توفیق ہے، دعوتیں کرو، نیک لوگوں کو بلا کے کھانے کھلاؤ، یہ سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے دسترخوانوں پر نیکوں اور دینداروں کو اکٹھا کر کے انہیں کھانا کھلایا کرو، تمہارے رزق میں برکت آئے گی۔ یہ جو ہمارے درمیان یہ طریقہ چل رہا ہے کہ دینی مدرسوں کے طالب علموں کو بلا کر قرآن پڑھا کے کھانے پیش کرتے ہیں، یہ رزق میں برکت کے لیے ایک خالص ذریعہ ہے کہ نیک لوگوں کو اپنا رزق پیش کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے گا، فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ لہذا حلوے پکاؤ،
لڈو تقسیم کرو، ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے پانی بناؤ، سبیلیں لگاؤ، نبی کے عاشقوں کو اس کڑکتی دھوپ اور گرمی میں ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے پانی پلاتے جاؤ اور مبارکبادیاں دیتے جاؤ۔ حضور آ گئے، مبارک ہو، حضور آ گئے، غریبوں کی مدد کرو، مبارک ہو، حضور آ گئے، نیک لوگوں کو بلا کے ان کی دعوتیں کرو، کھانے کھلاؤ، حضور آ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، رحمت ملنے پر وہ خوشی کرو جس خوشی میں تمہارا مال خرچ ہو۔